عید الاضحیٰ کی قربانی جس شخص پر واجب ہوتی ہے اس کے لیے مستحب ہے یہ عمل کہ عید الاضحیٰ کا چاند نکلنے سے پہلے وہ اپنے ناخنوں کو کٹوا لے، ہاتھ کے پیر کے، اپنے چہرے کو صاف کروا لے، یعنی خط بنوا لے، اور اپنے اندرونی بدن کے بالوں کو صاف کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس پر قربانی واجب ہے اس شخص کے لیے یہ مستحب عمل ہے کہ وہ شخص عید الاضحیٰ کا چاند نکلنے کے بعد سے لے کر جب تک وہ اپنے نام کی قربانی نہ کرا لے، چاہے وہ 10 ذی الحجہ کی ہو، چاہے وہ 11 ذی الحجہ کی ہو، چاہے وہ 12 ذی الحجہ کی ہو، وہ جب تک اپنے نام کی قربانی نہ کرا لے تب تک وہ اپنے بالوں کو اور اپنے چہرے کو اور اسی طرح اپنے ناخنوں کو اور اندر کے بالوں کو نہ ترشوائے۔ یہ عمل مستحب ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حجاج اکرام اسی حالت میں اللہ کے آگے پیش ہوتے ہیں یہاں تک ان کے بال بکھرے ہوتے ہیں اور ان کے ناخن بڑے ہوتے ہیں اور ان کے چہرے پر بال بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتے ہیں، اور جب یہ عرفات کے میدان میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی لبیک کو ایسا سنتا ہے، اللہ فرماتا فرشتوں ان کی بخشش فرما دیجئے، اور وہ حجاج اکرام جس کے لیے بھی بخشش کی دعا کر دیں اللہ ان کی بھی دعا قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے حجاج اکرام کی یہ نقل ہے، کیا بعید ہے اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی بھی بخشش فرما دے۔ اس لیے اہل اللہ کی نقل اتارنا، حجاج اکرام کی نقل اتارنا اللہ کو یہ بہت پسندیدہ ہے، بہت پسندیدہ، بہت پسندیدہ ہے۔ اس لیے مردوں کو اس پر عمل کرنا ہے، عورتوں کو بھی عمل کرنا ہے۔ جب وہ صاحب نصاب ہیں اپنے نام کی قربانی کریں تو وہ ناخن نہ ترشوائیں، عید الاضحیٰ سے پہلے ناخن ترشوا لیں، اور اس کے بعد پھر کیا کریں؟ جب اپنے نام کی قربانی کا سن لیں تب وہ ناخن ترشوائیں۔ اس پر عمل کریں۔